تو یہ اللہ رب العزت نے ہمارے اس پورے معاشرے کو عزت احترام کے ساتھ جوڑا ہے، یہ بات ہم سب کو پتہ ہے۔ باپ بڑا ہے، بیٹا چھوٹا ہے، ہمیں کہا جاتا ہے باپ کی عزت کریں، رسپیکٹ کریں، خدمت کریں، کہا مانیں، اس کے حکم عدولی نہ کریں۔ ماں ہے، اس کی عزت ہے، قرآن و سنت نے ماں کی بڑی عزت بیان کی ہے، بڑا مقام بیان کیا ہے، آپ کریں۔ لیکن یہ تو ایک طرف ہے نا کہ آپ بڑے کی عزت کریں، بوڑھے کی عزت کریں، استاذ کی عزت کریں، عالم دین کی عزت کریں، امام کی عزت کریں، خطیب کی عزت کریں۔ اسی طرح جو انتظامی اعتبار سے آپ سے اوپر ہے، آپ کا وہ انچارج ہے، آپ کا وہ سپروائزر ہے، آپ کا وہ مینیجر ہے، آپ اس کی عزت کریں۔ آپ سے کوئی عمر میں بڑا ہے، آپ اس کی عزت کریں۔ لیکن یہ ایک طرف ہے سوچنے کی، دوسری طرف یہ ہے سوچنے کی کہ اللہ نے اس بڑے کو جو عزت دی ہے کیوں دی ہے، یہ قابل عزت ہوا ہے کیوں ہوا ہے۔ ایک عالم کو عزت ملی ہے کیوں؟ اس وجہ سے نہیں ملی کہ وہ فلاں کا بیٹا ہے، اس وجہ سے نہیں ملی کہ وہ فلاں قوم کا ہے، اس وجہ سے ملی ہے کہ اس کے پاس علم ہے اور وہ عالم دین ہے، اور عالم دین ہو کر کے وہ لوگوں کی رہنمائی اس طریقے سے کرے گا جس طریقے سے اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، تب اس کی عزت ہے، تب اس کا احترام ہے، اللہ نے تب اس کو مقام دیا ہے۔ میں یہاں پر مثال دے کر بات اور واضح کرنا چاہتا ہوں۔ یہ عالم دین ہے، اس کے سینے میں علم ہے، قرآن پڑھا ہوا ہے، سنت پڑھا ہوا ہے، لیکن آپ آگے جا کر کے دیکھیں، آپ کو یہ تو پتا ہے کہ عالم کی آپ عزت کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا۔ قرآن پڑھا ہوا ہے، سنت پڑھا ہوا ہے، لیکن آپ آگے جا کر کے دیکھیں، آپ کو یہ تو پتا ہے کہ عالم کی آپ عزت کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر، ہم میں سے نہیں ہے جو چھوٹے پہ شفقت نہیں کرتا، بڑے کی عزت نہیں کرتا، ہمارے عالم کا حق نہیں پہچانتا۔ لیکن یہ عالم کا حق اس وقت تک ہے جب یہ علم کا حق بھی ادا کر رہا ہے، اپنے منصب کا حق بھی ادا کر رہا ہے۔ اگر اس عالم دین نے قرآن اس طرح بیان نہ کیا جس طرح محمد مصطفیٰ کے واسطے سے آیا ہے، سنت کو اس طرح نہ بیان کیا جس طرح اصحاب رسول سے روایت آئی ہے، اس نے اپنی مرضی سے لوگوں کے سامنے اپنی خواہش کے مطابق دنیاوی مفادات کو سامنے رکھ کر کے اس نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا، سنت کو بیچنا شروع کر دیا۔ یہ ہوتا رہے عالم، پھر اس کی عزت نہیں ہوگی۔ یہ میں خود اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہا، میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علماء کو جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا۔ سوال یہ ہے، میرا مصطفیٰ کہہ رہا ہے جو عالم کی عزت نہیں کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے، ادھر میرا پاک پیغمبر کہہ رہا ہے عالم جہنم میں جائے گا۔ وجہ کیا ہے؟ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے اس عالم کی عزت اور رسپیکٹ کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے جو اپنی ذمہ داریوں کو اس طریقے سے پورا کرتا ہے جس طریقے سے یا خدا نے بتلایا ہے یا محمد مصطفیٰ نے بتلایا ہے۔ یہ کوئی مشکل بات تو ہے ہی نہیں، یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ ہم اپنے بچے کو اٹھا کر کے استاد صاحب کے پاس بھیجتے ہیں، استاد سکول کا ہو، کالج کا ہو، یونیورسٹی کا ہو، مسجد کا ہو یا مدرسے کا ہو، کس لیے بھیجتے ہیں؟ اسے تعلیم دینی ہے، اس کی تربیت کرنی ہے، اخلاق سنوارنے ہیں، کردار ٹھیک کرنا ہے۔ مجھے آپ بتلائیے نا کہ ہم استاذ کے درسگاہ میں جا کر کے بچے کو چھوڑ آتے ہیں، وجہ یہ ہوتی ہے فیس اس لیے دیتے ہیں، عزت اس لیے کرتے ہیں، لیکن وہی استاذ ہمارے بچے کو بد کردار بنائے، وہی استاذ ہمارے بچے کو جھوٹ سکھائے، وہی استاذ ہمارے بچے سے بلا وجہ کبھی انڈے منگوا رہا ہو گھر سے، کبھی مرغیاں منگوا رہا ہو اور اسے ایک بے راہ روی کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہا ہو کہ یہ بچہ آئندہ چل کر کے یہ ایسا بنے کہ اس کے اندر چوری کی عادت ہو، جھوٹ کی عادت ہو۔ مجھے بتلائیں آپ اس استاذ کی عزت کریں گے؟
حالانکہ ہمیں کہا گیا استاذ کی عزت کرو، لیکن استاذ کی عزت اس وقت ہے جب استاذ اپنے جتنے بھی اس کے حقوق، منصب کے حقوق ہیں، ان کو پورا کرے گا تو اس کی عزت کی جائے گی۔ یہ بوڑھے ہیں جی، آپ سمجھتے جائیں، میں قرآن حدیث کی روشنی میں نتیجہ نکالوں گا اس کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کی داڑھی بال سفید ہو جائیں کیا کرو؟ عزت کرو۔ کیا کرو؟ میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما اکرم شاب شیئا لسنہ الا قیض اللہ لہ من یکرمہ عند سنہ۔ جو کسی بوڑھے کی بڑھاپے کی وجہ سے عزت کرتا ہے، جب یہ شخص بوڑھا ہوگا اللہ اس کی عزت اور خدمت کے لیے لوگ مقرر کر دے گا۔ بوڑھے کی عزت کرو۔ ہمارے ہاں یہ بات مشہور ہے کہ سفید بالوں والوں سے تو اللہ کو بھی حیا آتی ہے، یہ بات مشہور ہے یا نہیں ہے؟ لیکن میں حدیث پڑھ رہا ہوں نا، ذرا سنیں تو صحیح میرے مصطفیٰ کا پیغام۔ میرے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ 3 لوگوں کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، انہیں پاک بھی نہیں کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ان میں سے ایک بوڑھا ہے، بوڑھا جس نے اپنے بڑھاپے کا خیال نہیں کیا۔ اللہ نے جو اس کو عمر دی تھی، جو اس کو عزت والا ایک زندگی دی تھی بڑھاپے کی، اس نے اپنے اس عزت کا، اپنے بڑھاپے کے ان حقوق کا، ان ذمہ داریوں کا خیال نہیں کیا، اور وہ کسی بد کرداری میں ملوث ہو گیا۔ شیخ زانن، وہ بد کردار ہو گیا۔ ایسے بوڑھے کی طرف نہ اللہ دیکھے گا، نہ اسے پاک کرے گا، اٹھا کر کے اللہ اس کو جہنم کی آگ میں پھینک دے گا۔ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ بوڑھے کی عزت ہے، نہیں، بوڑھے کی عزت اس وقت ہے جب وہ اپنے بڑھاپے کا خیال کرے گا۔ بادشاہ کی عزت اس وقت ہے جب وہ سچ بولے گا۔ اسی حدیث پاک میں ہمیں کہا گیا نا، یہ اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہے کہ جو تمہارے سربراہ ہوں ان کی عزت کرو، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حد بھی بتلا دی ہے۔ کب تک؟ جب تک وہ انصاف کرنے والے ہوں، سچ بولنے والے ہوں۔ اگر وہ انصاف اور سچ نہیں بولیں گے تو جیسے بوڑھے کو اللہ دوزخ میں پھینکیں گے، ایسے ہی اس حکمران کو بھی جو جھوٹ بولنے والا ہے، اللہ اس کو بھی اٹھا کر کے جہنم کی آگ میں پھینکے۔ اس کی کوئی عزت نہیں ہے۔ ہمارے یہاں پہ باہر گلیوں میں پھرتے رہتے ہیں، ہمارے گھروں دروازوں پر بھی آتے ہیں، فقیر قسم کے لوگ آتے ہیں نا، مسکین غریب لوگ آتے ہیں، تو ہم ان کا خیال کرتے ہیں۔ ہمیں خیال کا حکم بھی دیا گیا ہے، جو مسکین ہو، نادار ہو، تو اس کا آپ خیال کریں، اس کی ہیلپ کریں، مدد کریں، تعاون کریں، اور ہم سب کرتے بھی ہیں۔ اللہ مزید بھی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن یہی فقیر جس نے کشکول گدائی اٹھایا ہوا ہے، جو در در پہ مانگتا پھر رہا ہے، یہ مسکین ہے، غریب ہے، گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور یہ فقیر ہونے کے باوجود، مسکین ہونے کے باوجود اکڑتا پھرے، تکبر کرتا پھرے، بندے کو بندہ نہ سمجھے۔ تو مجھے بتلائیں نا، پہلے آپ کہتے تھے کہ اس کی ہیلپ کریں، تعاون کریں، آپ کا دل اس کو دیکھ کر کے دکھتا تھا، لیکن اگر یہ اکڑنے لگ جائے، یہ تکبر کرنے لگ جائے، تو کیا آپ اس کے ساتھ تعاون کریں گے؟ پھر ایسا نہیں ہوگا، پھر ایسے فقیر کو بھی اللہ اٹھا کر کے دوزخ میں ڈالے گا، اسی حدیث پاک میں۔ تو بات یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ جس کو اللہ نے عزت والا منصب یا مقام عطا کیا ہے کہ اس کی عزت کرو، ساتھ کی اس کی ذمہ داریوں کا تعین بھی کر دیا ہے کہ اس کی عزت تب تک ہے جب یہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرے گا، یہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرے گا۔